قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے علمی جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہوں گے، جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، اگلا جو اعتراض ہے مخالفین جو کرتے ہیں وہ براہین احمدیہ حصہ پنجم سے ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے سورۃ المومنون کی تفسیر بیان کرتے ہوئے براہین احمدیہ حصہ پنجم میں نماز میں اللہ تعالیٰ سے خلوت و خشوع و خضوع کی جو حالت ہوتی ہے اس کو مرد اور عورت کے مخصوص تعلقات سے تشبیہ دی ہے، مثال دی ہے، یعنی نماز کو جنسی تعلقات سے جوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ناقابل قبول ہے، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے، اور اس پہ وہ حاشیہ رائیہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ میں نے خود ایک شخص کو یہ اعتراض کرتے سنا ہے، اور جس طرز پر اس نے ان تحریرات کو اپنے اعتراض کا نشانہ بنایا ہے، انتہائی غلیظ زبان استعمال کی اس نے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فرمایا ہے کہ تانہ بر پاکا نہ بر پاکاں بود، خود کو نہیں ثابت کے ہستی فاجرے، اپنے فجور اور اپنے فسق کا اس کا اظہار تھا، ورنہ یہ ساری تحریر تفسیر جو ان آیات کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، اس کو پڑھ لیں۔ یہ براہین احمدیہ حصہ پنجم کے تقریباً صفحہ 185 یا 180 سے لے لیں، وہاں سے لے کر 220 تک تقریباً یہ سارا ذکر چلتا ہے۔ انتہائی معارف بیان کیے ہیں اور عمیق اور دقیق رموز اور اسرار کھولے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس بیان فرمودہ 2 رکوعوں کے۔ ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ انسان کی روحانی پیدائش اور اس کی نشو و نما کا ذکر فرماتا ہے، اور دوسرے میں اس کی جسمانی پیدائش۔ ان دونوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح تطبیق کے ساتھ 6 درجے ہیں دونوں کے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، اور جو تطبیق فرمائی ہے حیرت انگیز ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پچھلی 15 صدیوں میں کسی ائمہ سلف میں سے کسی نے قرآن کریم کی ان آیات کی وہ تفسیر نہیں بیان فرمائی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ اس کا انحصار ہے انسان کی ذہن کی پاکیزگی پر یا اس کے گند پر، تو جس طرح کا ہوگا اس طرح کا وہ نتیجہ اخذ کرے گا۔ اب اس میں سلالہ کا لفظ ہے، نطفہ کا لفظ ہے، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، انہی آیات میں فروج کا حملے فروجہم یحافظون ہے جی، تو یہ سارے لفظ اس کے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ من منی یمنا ہے جی، منی کا ذکر ہے، تو یہ سارے قرآنی الفاظ ہیں، اور انہی الفاظ میں قرآن کریم کو ہم چومتے ہیں، ماتھے پر لگاتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ جو شریعت کو قائم فرماتا ہے، شریعت اتاری اس نے قرآن کی صورت میں، اس میں یہ سارے احکام اور سارے اسرار و رموز اس نے بیان فرمائے، کھولے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یہ اس قدر خوبصورت تفسیر ہے کہ یہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے۔ اور یہ جو لفظ ہے سلالہ، یہ شروع میں آیا ہے، یہ سورہ مومنون کے پہلے 2 رکوع ہیں، تو یہ جو دوسری اور تیسری آیات ہیں ان میں سلالہ کا ذکر ہے، پھر نطفہ کا ذکر ہے۔ تو یہ سلالہ جو ہے، یہ اس کا آسان ترجمہ یا معنی یہ ہے کہ خالص اور مکمل خلاصہ، ٹھیک ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ
پیور کلیئر اینڈ ایکسیلنٹ ایکسٹریکٹ، صاف اور خالص خلاصہ، یہ انسان کے وجود کا مکمل ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ وہ پھر اس کو اس کی جو اگلی صورت ہے اس کو نطفے کا نام دیا ہے، وہ پھر آگے بچے کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے جب مادر رحم میں جاتا ہے۔ اس کے مقابل پر جو آیت ہے وہ ہم ولا صلاتہم قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ شروع کی آیت ہے، دوسری اور تیسری ہیں، وہ 14 نمبر آیت ہے سلالہ اور نطفہ والی۔ تو اس میں یہ جو نماز میں خشوع و خضوع ہے، اس کا تعلق یا اس کی ابتدا جو ہے انسان کا خدا سے وصل جو ہے، خدا سے ملنا جو ہے، وہ خشوع و خضوع پر اس کا انحصار ہے۔ تو یہ نماز کے ذریعہ انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور اس کی روحانی پیدائش جو ہے وہ پھر نشو و نما پاتی ہے، اور پھر اگلے اسٹیج ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہر 2 آیات کو مقابل پر رکھ کر ایک تجزیہ پیش کیا، اور حیرت انگیز ہے۔ مثلا یہاں ہی حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسا کہ نطفہ اس وقت تک معرض خطر میں ہے جب تک کہ رحم سے تعلق نہ پکڑے، ضائع ہو جاتا ہے جب تک رحم میں جا کے تعلق نہ پکڑے ہو۔ اسی طرح خشوع و خضوع نماز میں جب تک مکمل طور پر اللہ سے جڑ نہیں جاتا، وہ نماز بھی ضائع ہوتی ہے، خشوع و خضوع رہتا نہیں جو پیچھے کیا تھا۔ تو فرمایا جیسا کہ نطفہ اس وقت تک معرض خطر میں ہے جب تک رحم سے تعلق نہ پکڑے، ایسا ہی روحانی وجود کی یہ ابتدائی حالت یعنی خشوع کی حالت اس وقت تک خطرہ سے خالی نہیں جب تک کہ رحیم خدا اسے تعلق نہ پکڑ لے۔ رحم اور رحیم کا تعلق اور رحمان کا تعلق، اور حدیث میں بھی ہے کہ رحم کا تعلق رحمان سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے روحانی اور جسمانی، یہ آپس میں بڑا مطابقت رکھتا ہے۔ حضرت مسیح نے وہ اسرار و رموز کھولے ہیں۔ اس شخص نے یہ الفاظ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ذہن کا گند نکالا ہے، بس اتنی بات ہے، ورنہ یہ انتہائی پاکیزہ تفسیر ہے، اور ہر انسان کسی درجے پر بھی ہو تقویٰ کے اور خدا سے تعلق کے، خدا سے وصل کے تعلق میں، وہ اپنی حالت ان تفسیروں میں دیکھ سکتا ہے، ان عبارتوں میں، کہ میں اس وقت کس مقام پر ہوں۔ تو یہ ایک بہت عظیم الشان تفسیر ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا وَكُلُّ النُّورِ فِي الْقُرْآنِ لَاكِنْ، ہر قسم کا نور قرآن کریم میں موجود ہے۔ یمیل الحالکون الی الدخان، جو ہلاک ہونے والے ہیں وہ دھوئیں کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں، وہ نور کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرنے والے بھی اس نور کو چھوڑ کر دھوئیں کی طرف گئے ہیں جو ان کے اپنے ذہنوں میں ہے، ورنہ یہ تفسیر جو ابراہیم احمدیہ سپنجم میں ہے، صفحہ 180 سے لے کر 220 تک، اس کو دیکھیں، کسی ایک جگہ بھی جنسی تعلق کا ذکر اس طرح نہیں ہے۔ ہاں، روحانی پیدائش اور جسمانی پیدائش کا تقابلی جائزہ ہے۔ اب روحانی تعلق میں یعنی ایک واصل باللہ جو شخص ہے، جو اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ خدا سے کس طرح اپنا تعلق گہرا کرتا ہے، پختہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی جان، مال، عزت، نفس، وقت، ہر عزیز سے عزیز متاع کو خدا کے لیے قربان کرتا ہے، اور اس قربانی میں جس میں ایک قسم کا یعنی قربان کرنا ہوتا ہے، قسم کی دقت اور تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر اس میں ایک عظیم الشان لاسانی لذت محسوس کرتا ہے، اور پھر جب اس سے تعلق گہرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو وہ اور مزید آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ وہ تعلق میں بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی کامل تخلیق ہو جاتی ہے روحانی لحاظ سے، اور جسمانی لحاظ سے جو سلالہ ہے انسان کے وجود کے ہر حصے کا خلاصہ، وہ انسان اپنی جسمانی تخلیق کو آگے بڑھانے کے لیے خدا کے قانون کے تحت، وہ قانون جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے شروع سے لے کر اخیر تک قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اس میں وہ اپنے وجود کا وہ جوہر پیش کرتا ہے، اور اس میں خدا تعالیٰ کی تخلیق کردہ اس لاسانی لذت کو ہی محسوس کرتا ہے جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ تو یہ دونوں سلسلوں کا اس لذت سے تعلق ہے جو ایک طرف جسمانی لحاظ سے،
جس میں ایک انسان اپنے وجود کا ایک ایک ذرے کا، وجود کے ایک ایک ذرے کا خالص جوہر پیش کرتا ہے نسل انسانی کی بقا کے لیے. یہ خدا کا قانون ہے، اس نے تابع رہنا ہے. اور دوسری طرف خدا کا یہ بھی قانون ہے کہ انسان خدا سے اپنا تعلق باندھے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کی تخلیق کی غرض یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بنے، اس کا غلام بنے، اس کی عبادت کرنے والا بندہ بنے. اس میں وہ انتہائی درجے تک پہنچنے کے لیے اپنے روح کا، روحانی لحاظ سے اپنی روح کا ہر وہ حصہ قربان کرتا ہے جس سے اس کی وابستگی ہے. مال ہو، دولت ہو، جو بھی ہو، وہ قربان کر کے وہ ایک لذت محسوس کرتا ہے. تو یہ جو انسان اپنے جوہر کے، اپنے وجود کے روحانی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے جوہروں کو قربان کر کے آگے بھیجتا ہے کہ وہ اس سے تعلق خدا سے بڑھے یا اس کا جسمانی وجود بڑھے، جسمانی نسل کی بقا ہو. ان کا تعلق ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس سارے سلسلے کو ان آیات میں بیان فرمایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب ان آیات کا مطالعہ کریں تو انسان درود بھیجتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جس میں عرفہ و اعلیٰ فرد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور آپ کے امتی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے. ایسی پاکیزہ، ایسی عظیم الشان تفسیر ہے کہ انسان واقعی درود بھیجتا ہے. تو اس کو ان تعلقات میں اپنے نفس کے گند کے تلے لانا، یہ ان لوگوں کا کام ہی ہے جن کا ذہنی معیار ہی یہ ہے، جن کی سوچیں ہی گندی ہیں. تو یہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے یہ عظیم الشان ہے. اور یہ الفاظ وہی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لفظ باہر سے نہیں لیا، سارے وہی الفاظ ہیں اور وہ انہی آیات میں ہی ہیں تقریباً سارے. تو اس لحاظ سے یہ اعتراض بنتا ہی کوئی نہیں. تو ان آیات کی تفسیر کو پڑھنا چاہیے. اور یہ عظیم الشان جو تفسیر ہے حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم کے، میں نے عرض کی صفحہ 180 سے لے کر 220 تک ہے، 30 35 40 صفحے ہیں. اور بہت عظیم الشان ہے، انسان کو اس سے روحانی تسکین ملتی ہے اور اپنے معیار کا پتہ چلتا ہے کہ کس مقام تک وہ خدا تعالیٰ سے تعلق میں سنجیدہ ہے، عملی طور پر آگے قدم بڑھا رہا ہے اور کہاں تک اس کو بڑھانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی تخلیق کو مکمل کیا، ہم اپنی روحانی تخلیق کو بھی مکمل کرنے والے ہوں اور ان ہدایتوں کی روشنی میں خدا تعالیٰ سے وصل کے اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزا ہادی صاحب. ناظرین کرام، آپ سب سے بھی یہ درخواست ہے کہ جب بھی آپ کوئی اعتراض سنیں یا مولویوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے کوئی اعتراض آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو کوشش کریں کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ alislam.org سے یہ کتاب تلاش کر کے اس کا حوالہ خود بھی پڑھیں اور باقیوں کو بھی دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا. احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک